اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں سورہ حج کی آخری آیت پیش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وجاہدوا، اور جدوجہد کرو، جہاد کرو، فی اللہ، اللہ ہی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کی تابعداری میں ہی جہاد کرو۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کوئی جہاد نہ کرو، کوئی جدوجہد کہتے ہیں کوشش کو کوشش نہ کرو۔ فی اللہ ڈائریکٹ آ گیا کہ جہاد کرو اللہ کے لیے یا اللہ ہی میں، اللہ کے احکامات ہی میں، حق کا جہاد ہی، جس طرح حق ہے اس کی راہ میں جدوجہد کرنے کا۔ کوئی بھی آؤٹ پٹ ہو سکتا ہے، آپ آج نکلے ہو کسی کام کے لیے اور آپ نے جہاد کیا، اس کے لیے کوشش جاری ہے اور صحیح کوشش نہ کی تو آپ کو اس کا آؤٹ پٹ نہیں ملے گا۔ اس طرح اللہ نے کہا کہ اگر میری راہ، میرے لیے جہاد کرتے ہو، میرے احکامات کے لیے، میری تابعداری کے لیے، تو پھر صحیح حق والا جہاد کرو، مذاق نہ کرو۔ اور اللہ نے کہا ہوجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں مطلب پوری امت محمدی کو اب اللہ نے چن لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب نبی تو اور نہیں آئیں گے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب یہ جو ملت میں یہ جو امت ہے یہی نبیوں والا کام کرے گی، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اور اللہ نے کہا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور دین میں تمہارے لیے کسی قسم کی حرج، تنگی نہیں رکھی۔ اب اس تنگی سے کیا مراد ہے، اس تنگی کو آگے ہم بات کھولتے ہیں۔ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے، ابراہیم علیہ السلام انہی کا طریقہ ہے جن پر تمام انبیاء بھی تھے، آپ کے نبی بھی تھے، اور آپ نے بھی اسی ملت پر کام کرنا ہے۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تم مسلمان امت ہو۔ اب وہ دین میں حرج ختم، تم بریلوی نہیں ہو، تم اہل حدیث نہیں ہو، تم دیوبندی نہیں ہو، تم اہل تشیع نہیں ہو، تم قادیانی نہیں ہو، ایکس وائی زیڈ، تم کسی فرقے کے کوئی کارندے نہیں ہو، تم اللہ تعالیٰ کے کارندے ہو اور تمہارا نام مسلمان ہے۔ یعنی وہ حرج جو آج ہم نے حرج بنایا ہوا ہے دین میں۔ جو بندہ دین میں آتا ہے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں کس فرقے کے ساتھ جاؤں۔ اللہ نے کہا چھوڑ دو سارے فرقے، تمہارے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تم اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور مسلمان امت سمجھتے ہو تو ملت ابراہیم پر عمل کرو اور سیدھے آتے جاؤ، چھوڑ دو ان فرقوں کو، وہ اپنا کام کرے، تم اپنا کام کرو۔ من قبل، اس سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان ہی تھا، وفی ھذا، اور اب بھی تمہارا نام مسلمان اس کتاب میں بھی ہم نے دے دیا ہے، بس اور کوئی ٹائٹل خود کو نہ دو۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے والد کا نام نہیں لکھتے اپنے ساتھ، لیکن اپنے فرقے کا نام ضرور لکھیں گے۔ یہ بہت بڑا حرج ہے دین میں، لہٰذا اس مشکل سے نکلے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، یہ بڑا خطرناک مقام ہے، تاکہ رسول گواہ ہو جائے تم پر کہ تم نے اللہ کے دین کے جہاد کے لیے جو کچھ کیا ہے، رسول اس پر گواہ ہو جائے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم اے امت محمدی، اے امت مسلمہ، تم پچھلی تمام امتوں پر، لوگوں پر گواہی دو گے کہ تم نے ان تک بات پہنچائی، اور تم مجھے آ کر بتاؤ گے کہ اللہ میں نے اس کو کہا تھا کہ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ احکامات ہیں، یہ شرک سے بچو، یہ فرقوں سے بچو، تمام نافرمانیوں سے اللہ میں نے دعوت دی تھی بچنے کی، تو تم بھی گواہی دو گے لوگوں پر۔ اور اگر لوگوں نے کہا کہ یہ میرے پاس کوئی آیا ہی نہیں تھا یا اللہ، پھر کیا جواب ہم دیں گے؟ اور یہ صرف میرا نہیں، سارے پلیٹ فارم سے اللہ کی طرف دعوت بلائی جا رہی ہے، میں بھی اپنا حصہ ڈال رہا ہوں، نہ کہ میں کوئی اتنا خاص بندہ آ گیا ہوں یا اتنا بہت بڑا ولی بزرگ آ گیا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اللہ کی آیات پیش کر رہا ہوں۔ میرا بھی یہ کام ہے، آپ کا بھی یہ کام ہے، یہ عام کام ہے، یہ سب جس نے کلمہ پڑھا ہے امت مسلمہ کا، وہ تو امت مسلمہ کا سب کا یہ کام ہے، تو ہم سب نے مل کر یہی کام کرنا ہے یہاں پر۔ تو اللہ نے کہا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، دیکھو نماز کو قائم رکھنا، میرے ساتھ کمیونیکیشن جاری رکھو،
صلاۃ جو ہے تو کمیونیکیشن ہے، بات چیت کرنا ہے اللہ سے، اور اللہ سے صرف سورہ اخلاص میں باتیں نہیں ہوتی، پورا قرآن بھرا پڑا ہے۔ اس قرآن کی آیات یہ وہ مکالمے ہیں جو اللہ سے ہم نماز میں کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں قرآن یاد ہونا چاہیے تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بات چیت کر سکیں۔ تو اللہ نے کہا نماز کو قائم رکھو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے جاؤ، واعتصموا باللہ، اور صرف ایک اللہ سے چمٹے رہو۔ آج ہم جن سہاروں سے چمٹے ہیں نا، ہم کو کسی سے کوئی سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا میرا کام کر دے گا، تو فلانے آستانے پہ میں چلا جاؤں تو میرا کام ہو جائے گا، فلانے فرقے کے پاس جاؤں گا تو اس کا بزرگ میرا کام کر دے گا، اس کا مفتی میرا کام کر دے گا، اس کا پولیٹیکل بڑا لیڈر ہے کوئی وزیر اعظم میرا کام کر دے گا۔ سب کو اللہ نے کہا چھوڑ دو، واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ ہوا مولاکم، اللہ نے کہا وہ تمہارا دوست ہے۔ اب کوئی بھی گرینڈ سپر پاور دنیا میں جس کو ہم سمجھتے ہیں، کیا اس کا پریزیڈنٹ یا اس کا پرائم منسٹر یا اس کا کوئی بڑا پیر یا اس کا کوئی بڑا عالم، بڑا مفتی جو فرقوں کا بڑا ہے، چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں ہیں چاہے وہ مذہبی پارٹیاں ہیں، وہ کبھی بھی آپ سے نہیں کہے گا کہ میں آپ کا دوست ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارا دوست ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا دوست ہے، ونعم النصیر، اور پوری النصیر، صحیح مدد کرنے والا وہی ہے۔ تو جب اللہ تعالی ہمارا دوست بھی ہے، مددگار بھی ہے، تو ہم اس کام کو پکڑیں اور آگے جائیں۔ دنیا پر کیا ہو رہا ہے، ملک میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ٹینشن نہ لیں۔ تو لہٰذا ایک امت مسلمہ بنے اور تمام فرقوں کو اللہ حافظ کہہ دیں، آج سے، ابھی سے کہہ دیں، اور نہ میرے پاس آئیں نہ کسی اور کے پاس جائیں، اس قرآن کی طرف آ جائیں اور اپنی زندگی اس پر گزارنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔